ظہور الدین کے حالات زندگی، ظہور الدین کی افسانہ نگاری اور افسانہ کینیبلز کا تنقیدی جائزہ۔ پروفیسر ظہور الدین ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، ادیب اور دانشور رہے ہیں۔ ایک نقاد اور محقق کی حیثیت سے انہیں زیادہ شہرت ملی، لیکن انہوں نے شاعری بھی کی اور افسانے بھی لکھے۔ پروفیسر ظہور الدین ریاست جموں و کشمیر کے ممتاز افسانہ نگاروں پریم ناتھ پردیسی، قدرت اللہ شہاب، پریم ناتھ در، اختر محی الدین، ٹھاکر پونچی، مالک رام آنند وغیرہ کے بعد کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروفیسر ظہور الدین کی پیدائش رام نگر تحصیل کے گاؤں کھنیڑ میں 27 مئی 1942 کو ہوئی۔ ان کے والد خواجہ خضر الدین محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ظہور الدین نے رام نگر کے سرکاری اسکول سے 8ویں جماعت کا امتحان 1956 میں اور 10ویں جماعت کا امتحان 1958 میں اچھے نمبرات سے پاس کیا۔ اس کے بعد مولانا آزاد میموریل آرٹس کالج جموں میں داخلہ لیا اور 1960 میں وہاں سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ ان کے گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے انہیں محکمہ پولیس میں بحیثیت اسسٹنٹ سب انسپکٹر ملازمت کرنی پڑی اور پرائیویٹ طور پر تعلیم جاری رکھنی پڑی۔ 1965 میں جب جموں یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا قیام پروفیسر گیان چند جین کی سربراہی میں ہوا تو ظہور الدین نے نوکری سے استعفیٰ دے کر ایم اے اردو میں داخلہ لیا اور 1967 میں ایم اے اردو کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ انہیں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب سے بھی دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے 1968 میں ایم اے انگریزی کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ پروفیسر گیان چند کے مشورے پر انہوں نے شعبہ اردو جموں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالر کے طور پر داخلہ لیا اور 20ویں صدی کے اردو ادب پر انگریزی کے ادبی رجحانات کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد ہی انہیں شعبہ اردو میں لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ اسی دوران ان کی تنقیدی اور تحقیقی تصانیف، مفکرات اور محروم کی شاعری شائع ہوئیں۔ ان کی تنقیدی تصنیف تعلیل و تاویل کو کئی اکیڈمیوں اور اداروں نے انعامات سے نوازا ہے۔ 1994 میں وہ اردو کے پروفیسر بن گئے۔ 1994 سے 2001 تک وہ صدر شعبہ اردو رہے۔ ان کا انتقال 2 فروری 2019 میں ان کی رہائش ملک مارکیٹ جموں میں ہوا۔ ظہور الدین کی افسانہ نگاری۔ ظہور الدین نے زمانہ طالب علمی میں ہی شاعری اور افسانہ نگاری شروع کر دی تھی۔ ان کا پہلا مطبوعہ افسانہ تلافی 1960 میں شائع ہوا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ بھی تلافی کے عنوان سے 1964 میں نشاط پریس سری نگر سے شائع ہوا۔ تلافی میں 2 ڈھائی صفحوں پر مشتمل 16 کہانیاں شامل ہیں۔ تلافی میں شامل افسانے حقیقت پسندانہ ہے جو ظہور الدین نے کالج کی تعلیم کے دوران لکھے۔ کینیبلز ظہور الدین کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے جو جون 1981 میں ہندوستان آرٹ پریس جموں سے شائع ہوا۔ اسے مصنف نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول میں درج ذیل 3 افسانے ہیں: ٹوٹے شیشے کا کرب، پربت اور پرچھائی، لکیر جو بن نہ سکی۔ یہ تینوں افسانے موضوع، اسلوب، پس منظر اور جائے وقوع کے اعتبار سے ظہور الدین کے پہلے افسانوی مجموعے تلافی میں شامل افسانوں کے جیسے ہیں۔ شاید اس لیے ان تینوں افسانوں کو الگ سے ایک تسلسل میں رکھا گیا ہے۔ کینیبلز کے حصہ دوم میں درج ذیل 7 افسانے شامل ہیں: بیگ والا، بدروح، منگولیا کا قتل، نجات، در شہوار، بھول بھلیاں، کینیبلز۔ اس مجموعے کے حصہ دوم کے تقریباً تمام افسانوں کو جدید افسانہ کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کلاسیکی، ترقی پسند، جدید اور مابعد جدید ہر طرح کے افسانے لکھے، لیکن ایک طرف انہوں نے افسانے کے فنی اور جمالیاتی تقاضوں کو مہارت کے ساتھ بھرتا، وہاں زندگی کے حقائق اور مسائل کو پیش کرتے ہوئے ہمیشہ تعمیری مقاصد کو ترجیح دی۔ افسانہ کینیبلز۔ کینیبلز اس مجموعے کا 7واں افسانہ ہے اور اسی کے عنوان سے پروفیسر ظہور الدین نے اپنے افسانوی مجموعے کا نام رکھا ہے۔ اس افسانے کو بغور پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے جیسے ظہور الدین نے یہ افسانہ اپنے وطن میں تیزی سے پھیلتی فرقہ پرستی کے خلاف لکھا ہے۔ خالق کائنات نے دنیا کے سارے انسانوں کو
آدم و حوا سے ہی پیدا کیا ہے، لیکن انسانوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو مذہب، زبان اور علاقہ کے نام پر الگ الگ فرقوں میں بانٹ لیا۔ خالق کائنات نے آدم کی اولادوں کے لیے ہر زمانے میں اوتار اور پیغمبر بھیجے، لیکن انسان نہیں سدھرا۔ ابلیس کو انسانوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جب چاہے انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ابلیس کو پریشانی اس مخلوق سے ہے جس کا وجود نور کے عناصر سے ترتیب پایا ہے، جو اپنے عمل کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی برتر قرار دی جا سکتی ہے، اور جس پر خدا کو آدم کی تخلیق سے کہیں زیادہ فخر ہے۔ ابلیس پریشان ہے کہ وہ نور سے پیدا ہونے والی اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس کو اس کی مجلس شورا کا ایک رکن بتاتا ہے کہ اس نے اس مخلوق کا مقابلہ کرنے کے لیے نیک سیرت لوگوں کے اندر ہی کینیپل پیدا کرنے کا نسخہ تیار کیا ہے۔ ایک پودا اگانے میں کامیاب ہو گیا کہ جس کے سونگنے کے بعد ایک حاملہ عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ شکل و صورت کے اعتبار سے گو انسان کی اولاد لگتا، لیکن عادت و اطوار کے اعتبار سے کینیپل ہوتا۔ ایک دن میں نے اس پودے کی پتی ایک حاملہ عورت کو سونگا دی اور بچے کی پیدائش کا انتظار کرنے لگا۔ بچہ پیدا ہوا تو وہ عادت و اطوار کے اعتبار سے واقعی کینیپل ہی تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جنہوں نے نہ صرف سارے زمینی نظام کو تہس نہس کر دیا، بلکہ دیوتاؤں پر حملہ کر کے ان کے تخت و تاج چھین لیے اور خود سارے علاقے کی تقدیر کے مالک بن بیٹھے۔ ان کا علاقہ ہر برائی کا مرکز بن گیا، کسی کی عزت و عصمت محفوظ نہ رہی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے لگے، معمولی باتوں پر خون خرابہ ہوتا رہا، کسی انسانی رشتے کا تقدس باقی نہ رہا۔ کینیپل پیدا کرنے والا وہ پودا کہاں ہے؟ پروفیسر ظہور الدین نے اس راز کو صاف کھولا تو نہیں ہے، لیکن ان دنوں اپنے وطن میں مذہب، زبان اور علاقہ کے نام پر جو خون خرابہ، عصمت دری اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کی بنا پر شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کینیبلز کی نسل ہمارے آس پاس ہی تو موجود نہیں۔